الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پوری شریعت میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا ہر عمل میں بہت بڑا حصہ اور دخل ہے. اس چیز کے بغیر کوئی عمل جو ہے شاید قابل قبول نہ ہو. جس کو حیا، عربی میں حیا کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ شرم اور پاک دامنی سے کیا جاتا ہے. آج اسی کا فقدان ہے، اسی کی کمی ہے. یہ چیزیں حیا اور شرم اور پاک دامنی آج امت سے نکلتی جا رہی ہیں. اسی لیے اچھے برے میں تمیز ختم ہو گئی، حلال حرام میں تمیز ختم ہو گئی، بڑے چھوٹوں اور بڑوں کے اندر تمیز ختم ہو گئی، ادب احترام ختم ہو گیا کیونکہ حیا نہ رہی. اور اس کو ایمان کا سب سے بڑا شعبہ، سب سے بڑا پارٹس اور حصہ قرار دیا گیا ہے حیا کو. کوئی ایسے تو نہیں ہوگا نا. حدیث پاک میں آپ نے کیا فرمایا پہلے سنتے ہیں ہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان 70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں اور شعبے ہیں، برانچز ہیں. ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دے کر آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں بلند و بالا درخت ہو، اس کی بہت ساری شاخیں اور ٹہنیاں پھیل رہی ہوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ درخت جتنا اونچا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، جتنی شاخیں اس کی زیادہ ہوں گی، جتنا وہ گھنا ہوگا اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا. بہت سارے فائدے اس کے اندر ہوں گے. اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی تو ڈالیاں پتے زیادہ ہوں گے تو پھل زیادہ آئیں گے، تو سایہ زیادہ ہوگا، تو لکڑیاں زیادہ ہوں گی تو پھل زیادہ ہوگا، تو انسانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور جانوروں کو یعنی ہر مخلوق کو اس سے فائدہ ہوگا. تو گویا ایمان بھی ایک بہت بلند و بالا بہت ساری شاخوں والے ٹہنیوں والے درخت کی طرح ہے. ایمان اس کی مختلف شاخیں ہیں. کتنا 70 سے زیادہ 77 بیان کی جاتی ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں تو حیا پر بات کرنا چاہتا ہوں. 77 شاخیں ہیں. بس خالی اعلیٰ اور ادنا کو بیان کر دیا کہ اس کی برانچز اور شاخیں 77 ہیں، 70 سے زیادہ ہیں یعنی 77 ہیں. اس میں فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے بڑی شاخ، سب سے بڑا ایمان کی جو برانچ اور حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہنا ہے. اس کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. قول لا الہ، یہ سب سے بڑی شاخ، سب سے بڑی ٹہنی ہے گویا درخت کی، ایمان کے درخت کی. اعلیٰ کو بتا دیا سب سے بڑے کو، اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور سب سے نچلے درجے کی شاخ اور برانچ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. بہت معمولی عمل ہے، سب سے ہلکا عمل ہے، سب سے ایزی عمل ہے، سب سے نیچے کے درجے کا بھی ہے اور سب سے ایزی بھی ہے، آسان بھی ہے. کوئی کچھ خرچہ نہیں ہوتا. آپ راستے سے گزر رہے ہیں،
کانٹا پڑا ہوا تھا، پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو سائڈ میں کر دیا، اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوا، کوئی وقت نہیں لگا، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوئی، لیکن بہت بڑی پریشانی سے گویا آپ نے اللہ کی مخلوق کو بچا لیا۔ یہ پتھر، یہ کانٹا کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ ارے ایک پتھر بھی جان لیوا بن سکتا ہے کہ گاڑی اسی سے پھسل گئی اور ٹکرا گیا بندہ اور انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ادنا درجے کی شاخ ہے۔ اعلیٰ درجے کی شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ کا کہنا اور پڑھنا ہے، اور ادنا درجے کی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ بیچ میں سارے شعبے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یعنی وہ ساری شاخیں بیچ میں آ گئی۔ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں اسپیشل، کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس والحیاء شعبۃ من الایمان والے جملے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز تو ہم سے نکل گئی، ہم میں اور صحابہ میں اور اللہ والوں میں اور انبیاء میں یہی فرق تھا۔ وہ حیا کے پیکر ہوتے تھے، وہ پاک دامنی کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے، عفت اور پاک دامنی ان کی اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ آج وہی چیز ہم سے نکل گئی، اس لیے مسلمان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن کوئی اس کو پیشانی پر بل نہیں آتا۔ پہلے لوگ جو ہے اذان ہوتی تھی تو گانا یا فلم وغیرہ چل رہی ہوتی تھی بند کر دیتے تھے، اب کھلم کھلا نماز چل رہی ہے تو بھی ڈی جے بج رہا ہے۔ کیوں؟ کیا چیز ختم ہو گئی؟ حیا نکل گئی، حیا ایمانی نکل گئی۔ حیا اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی غلط اور قابل ملامت چیز کے کرنے پر انسان جو جھیپ جاوے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے کہ کوئی غلط کام بندہ کر رہا ہو اور ابا نے دیکھ لیا، سگریٹ پی رہا تھا یا کوئی ایسا کام جو پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ کھیل رہا تھا اور ابا آ گیا، ٹیچر آ گئے، اب ایک دم سے یوں جو جھیپ گیا نا، یوں ڈر گیا اور گھبرا گیا۔ اس کیفیت کا نام حیا ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے کہ غلط اور ناجائز اور قابل عیب اور قابل ملامت چیزوں کے کرنے پر جو اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک جھیپنا اور ایک جو یہ چھپنا اور شرمندہ ہونا، جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام حیا ہے۔ کہاں ہے؟ آج تو ڈی جے بجا رہا ہے، آج تو فرائض چھوڑ رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ چھوڑ رہا ہے، لیکن ایک دن بھی، ایک مرتبہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آج میں نے 5 مرتبہ اللہ کے سب سے بڑے فرض کو چھوڑا ہے۔ جھیپنا اور شرمندہ ہونا تو دور کی بات، یہ یاد بھی نہیں آتا کہ آج میں نے 5 مرتبہ بڑا گناہ کیا ہے، وہ گناہ کے جو منافق بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں کر پاتے تھے۔ خیر، تو حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ آقا نے اسی طرح ایسے نہیں فرما دیا، اس کے پیچھے اب حیا شرعی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہی ملکۃ تمنع الانسان من ارتکاب المعاصی والفواحش وترک الطاعات بسبب الایمان۔ یہ تعریف ہے عربی میں، یہ ڈیفینیشن ہے حیا کی۔ حیا ایمانی کس کو کہیں گے؟ اب یہ تھرمامیٹر ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ حیا ایمانی، حیا شرعی ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا شرعی کس کو کہیں گے؟ انسان کے اندر جم جانے والی مضبوط عادت کا نام ہے، ایسی عادت جو انسان کو گناہ کرنے سے روک دے اور نیک کام کے چھوڑنے سے روک دے ایمان کی وجہ سے۔ اب وہ گناہ کر نہیں سکتا اور نیک کام چھوڑ نہیں سکتا، ایسی مضبوط اندر پیدا ہونے والی عادت، ٹیو اور ہیبٹ کا نام ہے حیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا کبھی نیک کام کر لیا، کبھی نہیں کیا تو اس کو حیا نہیں کہیں گے۔ اگر حیا پیدا ہوگی تو وہ نیک کام، فجر کی نماز چھڑوا نہیں سکتی اور غلط کام کروا نہیں سکتی، نیک کام چھڑوا نہیں سکتی اور گناہ کا کام کروا نہیں سکتی۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کا نام حیا ہے۔ آپ کہو گے کہ بہت سے لوگ شرم کی وجہ سے نیک کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ حیا ایمانی نہیں ہے کہ جنت نگر گیا، نماز پڑھتا تھا بیچارہ لیکن جنت نگر پہنچ گیا، ارے جنت نگر جانتے ہیں نا، سسرال پہنچ گیا، تو اب رات کو جو ہے نائٹ فیل ہو گئی، اب شرم کے مارے حضرت اٹھے تو ہیں لیکن اب وہ کیسے کہیں کہ مجھے غسل کرنا ہے، اب حیا آ رہی ہے۔ اب وہ اٹھا دیا، کیا کہتے ہیں سالیوں نے کہ جیجا جی نماز، ہاں بولے ہاں نماز، گئے حضرت باہر طواف کر کے
علاقے کا آگے بولا ہاں ہو گئی. پھر بعد میں بیگم کو کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے کہ وہ غسل کرنے کا ہے. تو بولے تو کوئی حیا تو نماز سے روک دی. ارے وہ حیا ایمانی نہیں ہے. حیا ایمانی آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا مجھے نماز پڑھنا ہے اور مجھے غسل کرنا ہے. کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. حیا اسی لیے تو اللہ کے رسول کا گزر ہو رہا تھا. ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے حیا پر کہ بہت زیادہ با حیا بنتا ہے, بہت زیادہ شرم اور حیا کا پیکر بنا ہوا ہے. ارے اتنی حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے. آپ نے سن لیا تو ڈانٹا کہ نہیں, حیا پر مت ڈانٹو, مت روکو. الحیاء لا یاتی الا بخیر. حیا جب آتی ہے تو خیر ہی وجود میں آئے گی. حیا کی بنا پر جب بندے کے اندر حیا پیدا ہوگی نا, شرم اور تو وہ خیر ہی کو لائے گی. وہ غلط کام چھوڑ دے گا, اچھے کام کرے گا شرم اور حیا کی بنا پر. اسی لیے حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. سارا کھیل حیا اور شرم کا ہے. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. اتنا بڑا جملہ آپ نے فرما دیا کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے, شرم نہ رہے تو تو جو چاہے کر. بھائی ایک انسان کے اندر حیا اور شرم ہی نکل گئی تو اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کہیں بھی کھڑے ہو کر جو ہے استنجا, اور کہیں بھی کھڑے ہو کر کھانا یا چلانا اور گانا اور بجانا اور شور کرنا, کسی کو بھی چھیڑنا اور پریشان کرنا, کچھ بھی کر سکتا ہے جب حیا. سارا کھیل حیا کا ہے. اسی لیے تو کہا کہ حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے. ہر عمل میں حیا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو بھی حیا ایمانی, جب تو پڑھ رہے ہیں پہ اذان ہوئی یار اللہ کا حکم ہے نہیں پڑھوں گا تو اللہ ناراض ہوں گے, تو یہ دیکھو حیا ایمانی ہے نا. یہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ چل مسجد کی طرف زکوٰۃ دے. ارے نہیں دوں گا تو یار اللہ ناراض ہو جائیں گے اور گناہ ہوگا اور دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو وہ پورا حساب کرے گا. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مال کہاں کہاں رکھا ہے اور کس طریقے سے اس کا مال کہاں کہاں چھپا کے رکھا ہے, کسی کو نہیں معلوم. بندے کو معلوم ہے تو پورا حساب لگائے گا, یعنی 40واں حصہ اور 2.5% پورا نکالے گا, بلکہ اور جھکتا ہوا تولے گا. تو سارا کھیل حیا کا ہے. کوئی بھی عمل آپ اٹھا لو, بڑے سے بڑا فرض اٹھا لو, سنت واجب کوئی بھی عمل شریعت کا اٹھا لو, حیا کا اس کے اندر دخل ہے. حیا کے بغیر بندہ اس کام کو انجام دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اور بات بالکل صحیح ہے, اور اس پر فضیلتیں بھی ہیں. حیا پر, حیا ایمانی پر فضیلتیں ہیں. قرآن کریم میں کہا کہ کامل فلاح اور کامل مکمل کامیاب ہونے والے کون؟ قد افلح المؤمنون. ایمان والے فلاح کو پہنچیں گے کون؟ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور پاک دامنی اور حیا کرنے والے لوگ ہیں, وہ کامل فلاح کو پہنچنے والے ہیں, کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. وہ مرد جو حیا والے ہیں, پاک دامنی والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کو اور اپنی نگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتے, وہ مرد ہوں کہ عورتیں ہوں, اللہ نے ان سے 2 وعدے کر رکھے ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ, ہم ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے, سارے گناہ کو معاف کر دیں گے اور مٹا دیں گے. صرف معاف نہیں کریں گے, نامہ اعمال میں بھی باقی نہیں رکھیں گے, مٹا دیں گے. اور اجرا عظیما, اور کل قیامت میں اجر عظیم, بہت بڑے اجر و ثواب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں. سی ایم کہے تو 10-20 لاکھ کا, اور پی ایم کہے تو 50 لاکھ کروڑ کا بندہ امید رکھتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم اجر عظیم کا وعدہ کر رہے ہیں, جس کے خزانے بے انتہا ہیں, جس کے خزانوں اور دین کی کوئی انتہا نہیں. ایسے خزانوں کا مالک رب ذوالجلال, ہمارا اور آپ کا رب, جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے, وہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامنی اختیار کریں گے. آج سب سے زیادہ حیا اور پاک دامنی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. موبائل کے اندر دیکھ لو, بے حیائی, بے شرمی, اسی نے سارے عمل کا ستیہ ناش کر رکھا ہے. کیا بڑے, کیا جوان, کیا مرد, کیا عورت, کیا چھوٹے, کیا بڑے, ہر ایک کو یہی چسکا لگ گیا ہے. تنہائی کی اپنی زندگیاں ہر انسان جانتا ہے. نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں اور کس طرح گھومتی ہیں اور کہاں پڑتی ہیں, دوسرا انسان نہیں جان سکتا, لیکن وہ بندہ تو جانتا ہے جس نے نگاہ کہاں کہاں اٹھائی ہے, اور اس کا رب بھی جانتا ہے.
ہاں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. کہ مسجد میں بیٹھا تھا، بیان سن رہا تھا اور دروازہ کھلا تھا، نگاہ اٹھی غلط جگہ پر فوراً آ گئی. سب تو سمجھ رہے ہیں کہ جنید بغدادی کا بڑا ابا بیٹھا ہے بیان سن رہا ہے، لیکن نگاہ کہاں گھوم کر آئی، کہاں غلط جگہ پر پڑی، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. یعلم خائنۃ الاعین، مسجد والوں کو پتہ نہیں لیکن اللہ کو معلوم کہ نگاہوں کی خیانت، نگاہوں نے کہاں کہاں خیانت کی. امانت داری تھی، غلط جگہ نگاہ نہ اڑتی، لیکن اٹھا کر خیانت کی ہے تو اللہ جانتا ہے. اور دلوں میں کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں، وما تخفی الصدور، سینوں میں کیا چھپا رکھا ہے، دل کے اندر کیا کیا غلط چیزوں کے خیالات چھپا رکھے ہیں گناہوں کے. بندہ جانتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے ان سے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اور میرے بھائیوں، پاک دامنی اور حیا جو ہے نا، یہ نبوت کا حصہ ہے، نبوت کا جز ہے. یہ بہت بڑی بات کہ کوئی بھی نبی بغیر پاک دامنی اور بغیر حیا اور بغیر عفت کے نبی نہیں بن سکا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ نے ان کو سردار سید بنایا. یعنی ابھی تو پیدا نہیں ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام جو والد ہیں، بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں. نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے، نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے. آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اللہ کا در بھول جاتے ہیں. جو رب رات کو بھی ہمیں پکارتا ہے، میرے بندو ہم سو رہے ہوتے ہیں، آقا پکارتا ہے آ جاؤ مانگو مجھ سے. دنیا میں کہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ نوکر اور غلام سو رہے ہوں، آقا جاگ رہا ہو. یہ اللہ کی شان ہے. ہم راتوں کو سو جاتے ہیں، وہ رب جاگ کر کہتا ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی مصیبت کے اندر گرفتار، آ جائے میرے سامنے اور آنسو بہائے اور ہاتھ اٹھائے اور مانگو مجھ سے میں دوں گا، مانگنے پر خوش ہوں گا. دنیا میں کوئی در ایسا نہیں ہے، مانگنے والوں سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں اور پھر جب ان کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے تو دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہاں تو مانگنے پر خوش ہوتے ہیں اور دینے پر کمی بھی نہیں آنے والی. جتنا مانگو گے اس سے زیادہ دیا جائے گا اور دینے کے بعد خوشی کا اظہار کیا جائے گا. یہ اللہ کا در ہے میرے بھائیوں. تو فرمایا کہ نبی یعنی پاک دامنی اور حیا با حیا ہونا یہ نبوت کا حصہ ہے. فرمایا سید، یہ یحییٰ علیہ السلام تو پیدا ہوں گے، ابھی ہوا نہیں ہے، سید ہوں گے یعنی سردار ہوں گے. وحصورا، اور پاک دامن ہوں گے، یعنی اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پوری نہیں کریں گے. صرف شرمگاہ کی خواہش نہیں ہے، نگاہ کا غلط اٹھنا یہ بھی زنا ہے، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا غلط چیز کو بولنا ہے. جو چیٹنگ کرتے ہیں نا نامحرم لڑکیوں سے، تو زبان کا زنا یہ غلط باتیں بولنا ہے، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا غلط جگہ چل کے جانا ہے. شرمگاہ کا مسئلہ تو آخر میں آتا ہے، پھر شرمگاہ سے غلط کام پھر ہوتا ہے. پہلے تو نگاہ اڑتی ہے، پہلے نگاہ غلط جگہ اڑتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ نہیں، نبی جو ہیں گے وہ حصور ہوں گے، غلط نگاہ نہیں اٹھے گی ان کی، اور اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پوری کرنے والے نہیں ہوں گے. ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. آج نگاہیں بگڑ گئی، نگاہیں ستیہ ناش ہو چکا، اس لیے دل کے اندر کوئی کیفیت بنتی نہیں ہے، نہ اچھائی کا خیال آتا ہے، نہ نیک عمل کا اثر ہوتا ہے، نہ بیانات کا اثر، نہ اللہ والوں کی باتوں کا اثر، کیونکہ دل کی دنیا کو ہم نے برباد کر رکھا ہے. نگاہیں غلط اٹھا کر غلط تعلقات، گھر میں حلال اور جائز طریقے پر حاصل کی ہوئی بیوی ہے، پاک دامن ہے، با حیا ہے، نیک سیرت ہے، زندگی اپنے پوری زندگی شوہر کے اوپر قربان کرنے والی ہے، یہ غلط حرام منہ مار رہا ہے، اس کو حرام راس آ گیا. گھر میں حلال گوشت رکھا ہوا ہے، اس کو سور اور خنزیر کا گوشت لگ گیا. یہ برابر ہے دونوں، حرام حرام ہوتا ہے. جس سے کہ کوئی حلال گوشت چھوڑ کر خنزیر اور سور کا گوشت کھانے لگ جائے تو یہی حال ہے. وہ نوجوان، وہ مرد اور وہ شوہر
کہ گھر میں پاک دامن اور باحیا حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی نیک بیوی ہونے کے باوجود غلط منہ مار رہا ہے، غلط جگہ پرائی عورتوں سے تعلق قائم کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور پتہ نہیں انسٹاگرام پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں، جو آج حلال راس نہیں آ رہا ہے، حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی کہیں کی نہیں بچے گی، اللہ برباد کر دیں گے، زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ جو اللہ کی یاد سے اور غفلت کرے گا اور گناہوں کی اندر پڑے گا، حلال ملا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے گا، زندگیوں میں کبھی اس کو یعنی پناہ نہیں ملنے والی، چین سکون نہیں ملنے والا، آخرت تو برباد ہوگی، وہ تو ہے ہی مرنے کے بعد، لیکن دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، پھر وہ حلال نکل جائے گا ہاتھ سے، پھر نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ معاملہ ہوگا۔ بہرحال تو نبیوں کے اندر یہ پاک دامنی اور باحیا ہونا ان کا جز تھا، اور باحیا ہونا اور پاک دامنی یہ ولایت کی شرط ہے۔ کوئی بھی ولی بغیر باحیا اور پاک دامنی کے ولی نہیں بن سکا۔ لمبے لمبے سجدے کرنا ایک طرف، لمبی لمبی تسبیح پڑھنا ایک طرف، لاکھوں روپے خرچ کرنا ایک طرف، لیکن اگر حیا نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ ولی نہیں بن سکتا قیامت کی شام تک۔ تو باحیا ہونا اور پاک دامنی اختیار کرنا یہ ولایت اور ولی ہونے کی شرط اول ہے۔ لمبے لمبے تسبیح اور لمبے لمبی جو ہے کیا کہتے ہیں تلاوتیں اور لمبے لمبے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، یہ دھرا رہ جائے گا اگر انسان نے جو ہے اپنے آپ کو سنوارا نہیں۔ ثواب اس کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ولایت کے مقام پر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ شرط ولایت ہے یہ پاک دامنی اور باحیا ہونا۔ قرآن میں ہے عباد الرحمن کی صفات میں کوئی اپنے گھر سے لا کے بات نہیں کر رہا، قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ 19ویں پارے کے اندر عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندوں کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ہے لا یزنون۔ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا نہیں کرتے، صرف شرمگاہ سے غلط کام کرنا زنا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، غلط جگہ نگاہ اٹھا رہا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں سے گویا اس نے غلط کام کیا۔ تو فرمایا اللہ کے نیک بندے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، پاک دامن اور باحیا ہوتے ہیں۔ آج تو بڑی عمر والوں کو بھی بڑے بڑے موبائل کا چسکا لگ گیا ہے، اور اگر بندہ نیک نہیں ہے، اللہ والے سے تعلق نہیں ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، تو گناہ سے بچ جائے یہ ناممکن ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ بڑا موبائل استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب اور دنیا بھر کی چیزیں چلاتے ہیں، سائٹ کھولتے ہیں، اگر ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے اور حیا نہیں ہے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے اور نیک عمل زندگیوں میں نہیں ہے، تو گناہوں سے بچ جائے یہ ناممکن ہے۔ نگاہ بد نظری، آج تو کچھ بھی کھولو فوراً غلط چیز آنے والی ہے، اس لیے یہ گمان میں نہ رہے کہ ہم تو بڑی عمر کے، ہم کو تو محلے کے سب سے بڑے جنید بغدادی کا بھائی قرار دیا جاتا ہے محلے میں، لیکن ہم موبائل میں کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور بندہ آپ بھی جانتے ہیں، میں نہیں جان سکتا، میں اپنے بارے میں جان سکتا ہوں، آپ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، دوسرا اللہ ہے یعلم خائنۃ الاعین۔ اس لیے یہ جو ہے پاک دامنی بہت بڑا کیا کہتے ہیں مسئلہ ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ملے گا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ہاں اگر بندہ پاک دامن ہے، باحیا ہے، نیک ہے، شریف ہے، تو اس کو لڑکی بھی انشاءاللہ باحیا، پاک دامن، نیک اور شریف ملے گی۔ اللہ کا ضابطہ ہے، کبھی امتحان کسی کا ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، ہزاروں میں کبھی ایسا ہو جائے وہ بھی امتحان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی وجہ اور چھپی ہوتی ہے، اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ نیک تھا لیکن لڑکی جو غلط مل گئی، وہ کوئی امتحان یا کوئی مسئلہ الگ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو
آزما کر کوئی اور مقام دینا چاہتے ہیں. اللہ کی تدبیریں ہم نہیں جان سکتے، مصلحتیں، لیکن عام ضابطہ یہی ہے الطیبات للطیبین، کہ پاک دامن، اگر بندہ پاک دامن بنے گا، با حیا بنے گا، تو اللہ اس کو بیوی بھی پاک دامن، طیبہ اور نیک عطا فرمائے گا. یہ پاک دامنی اور با حیا ہونے کا یہ بدلہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ کو بے وفائی کرنے والی اور بے حیا عورت نہیں ملے گی. با حیا اور پاک دامن عورت اللہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہے. اللہ والوں کا حال عجیب و غریب ہوتا ہے. سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اللہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں، بہت خوبصورت تھے. ایک مرتبہ سفر میں حج میں جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں قافلوں کے ساتھ لوگ 10 20 50 100 لوگ ایک ساتھ نکلا کرتے تھے. تو قافلے میں حج میں نکلے. ایک جگہ قافلہ ٹھہرا جنگل میں. ان کو وہیں پر سامان کے پاس روک دیا گیا کہ آپ جوان ہو یا رکو، ہم لوگ جو ہے شہر سے کچھ کھانے پینے کا سامان، پاس میں شہر بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں. یہ اکیلے تھے، جوان تھے، خیمے کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان عورت آئی اور آ کر اس نے اشارہ کیا کہ سمجھے کچھ مانگ رہی ہے کھانے پینے کے لیے. انہوں نے کھانے پینے کی چیز اس کے سامنے کی. وہ کہنے لگے نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے، بلکہ میں وہ مانگتی ہوں جو ایک خوبصورت جوان عورت ایک جوان مرد سے مانگتی ہے. یعنی میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آئی ہوں، اور دیکھو جنگل میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور تم اکیلے ہو، میں بھی خوبصورت ہوں، جوان ہوں، تم بھی جوان ہو، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم آرام سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. اب یہ سلیمان ابن یسار ایک تو حدیث کے بہت بڑے امام بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں. فوراً سمجھ گئے کہ شیطان جو ہے، ہاں میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، نیک عمل کے لیے جا رہا ہوں، یہ مجھے برباد کرنے کے لیے شیطان کی شکل میں آ گئی. شیطان کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہے میرے اوپر، اگر میں آج نہیں بچا تو میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا. فوراً زور زور سے رونے لگے، چیخیں مار مار کے رونے لگے. وہ عورت ایک دم گھبرا گئی، اس کو کیا ہو گیا، اور چھوڑ کر فوراً وہ بھاگ گئی اور یہ بچ گئے. رات میں سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ سلیمان ابن یسار تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جو کام اللہ نے ایک نبی سے لیا تھا آج نبی کے ایک امتی سے لیا ہے. کہ مجھے بھی اللہ نے جو ہے گناہوں سے بچایا تھا، میں تو نبی تھا، لیکن آج نبی کے ایک امتی نے وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی کرتا ہے. تمہیں پاک دامنی مبارک ہو. تو اللہ جو ہے ولی جو بناتا ہے وہ پاک دامنی سے بناتا ہے. میرے بھائیوں، موبائل کا استعمال آج جو ہے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. غیر محسوس طریقے پر یہ جو نگاہیں بد نظری جو موبائل میں ہو رہی ہے، بڑے موبائل میں بڑے آرام سے اب تو نارمل ہو گیا. نامحرم کو دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا تو سامنے آ جاتی ہے، یا جان بوجھ کر دیکھتے ہیں یا سامنے آ جاتی ہے. اب تو یہ گناہ بھی گویا کہ گناہ نہیں رہا. اور جب گناہ کا یہ معاملہ ہو کہ گناہ نہ رہے، اس کا احساس نکل جاوے، تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے. کہیں اللہ ایمان نہ چھین لے، بہت ڈرنے کی بات ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے کہ اللہ والوں کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی کہ بولے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دینا، میں سن لوں گا، بعد میں دیکھ لوں گا، بعد میں کیا کہتے ہیں بیان سن لوں گا. بعد میں کچھ نہیں ہوتا. جو مجلس کی جو رونقیں ہوتی ہیں، مجلس کی جو برکتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے پاس جانے کونوا مع الصادقین کیوں کہا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہا کہ سچوں کا بیان جو ہے موبائل پہ لوڈ کر کے بعد میں سن لو، گناہ کرتے ہوئے غلط چیز دیکھتے ہوئے کان میں لگا کے سن لو، گاڑی چلاتے ہوئے سن لو. اور یہ بتاؤ کہ ایسی فالتو چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے غلط جھمیلوں کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے. تو اللہ کہے گا اچھا دین کی یہ بے حرمتی، تو پھر دین اتنا سستا بھی نہیں ہے. اللہ والوں کی محفلوں میں آج بھی برکت روحانیت وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن ہم نے آئیں گے بھی تو پھر موبائل نکال کے وہ ریکارڈنگ کریں گے. ابھی لائیو تو بیٹھا ہوا ہے، مجلس کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہے، فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، تو بھی تو محروم ہے. ریکارڈ کرنے بیٹھا ہوا ہے، سارا دھیان موبائل پہ ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان آنے نہیں دیتا اللہ والوں کی مجلسوں میں، اور آ گئے تو سننے نہیں دے گا.
پھر ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے گا، یا بولے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، بہت بڑا تو جنید بغدادی کا بڑا ابا ہے نا پوری دنیا کا، تو ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، سب کو بھی سینڈ کرے گا۔ اپنی پہلے خیر منا، پہلے میری اصلاح کی ضرورت ہے، بعد میں سینڈ کرنا جو کرنا ہو۔ خیر، یعنی جن کو موقع نہیں مل پایا کسی وجہ سے مشغول ہیں، چلو بعد میں سن لیا، وہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ والوں کا بیان ریکارڈ کر کے سننے سے فائدہ نہیں ہے، وہ نمبر 2 کی بات ہے۔ اصل تو یہ کہ ہم ان کی مجلسوں میں خود جائیں، وقت نکال کر بیٹھیں۔ کیا ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ مشکل سے 35 منٹ یا 40 منٹ بیان ہوتا ہے؟ کیا ہفتے میں 35-40 منٹ نکالنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور اگر مشکل ہے تو پھر ایسے مسلمان کی مسلمانی شان کہاں مر گئی؟ اللہ کی محبت کہاں چلی گئی؟ رسول اللہ کی محبت کہاں چلی گئی؟ قرآن کی محبت کہاں چلی گئی؟ یاروں کی محفلوں میں روزانہ 2-2 3-3 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ تو میں کم بول رہا ہوں، یاروں کی محفلوں میں، چائے کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر روزانہ 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ زیادہ قیمتی ہو گئے؟ اللہ قیمتی نہیں رہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول ان کے مقابلے میں قیمتی نہیں رہے؟ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور احمد آباد شہر عام طور پر ہر مسجد میں جو ہے اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں اور علماء کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن آدھا 1 گھنٹہ نکالنا کیا مشکل ہے؟ دل تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو چاہ لے تو تیرا کام آسان ہے۔ خیر، تو اللہ والوں کا حال ایسا ہوتا تھا۔ آخری بات، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بار بار آیا۔ اب سن لیں کون ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ شاہی پہلوان ہوا کرتے تھے بغداد میں، شاہی پہلوان، بادشاہ کے پہلوان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ پہلے زندگی پہلوانی میں گزری ہے، ابھی اللہ کے ولی نہیں بنے ہیں۔ شاہی پہلوان تھے، چیلنج ہوتا تھا، آؤ ہمارے جنید سے مقابلہ کرو۔ ایک اللہ کے نبی کے خاندان کا ایک بوڑھا باپ، سید خاندان کا، حسینی خاندان کا ایک بوڑھا باپ، اس کی کئی بچیاں تھیں اور کئی دن کا فاقہ، بیچارہ کمزور، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، 2-3 دن گزر گئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا سوائے ایک راستے کے کہ میں پہلوانی میں کشتی لڑوں اور کوئی طریقہ اختیار کروں کہ وہ جنید ہار جائے اور مجھے جو ہے کچھ مل جائے۔ حالانکہ مقابلے کا تو بالکل لائق ہے ہی نہیں، کہاں جنید بغدادی جو شاہی پہلوان ہے، وہ کہاں یہ بوڑھا آدمی۔ لیکن اس نے کہا کہ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران کر رہے ہیں کہ بڑے میاں دماغ تو صحیح ہے، کس سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہاتھی اور چوٹی کا مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ تو برابر والوں سے ہوتا ہے، لیکن کیا کہ نہیں میں مقابلہ کروں گا، آپ مجھے جانتے نہیں ہو۔ بولا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ بھی ہنس رہا ہے اور سب درباری بھی کی عجیب بلائیں، لیکن بہرحال جب اس نے چیلنج کیا تو تاریخ طے ہو گئی اور سب جمع ہوئے میدان کے اندر، عوام بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اس کے درباری پارلیمنٹ کے لوگ بھی ہیں، سب ہیں۔ اب جب اکھاڑے میں اترے تو بڑے میاں نے جنید کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، لیکن جنید تجھ سے جو ہے اللہ کے رسول کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ میں سید ہوں، حسینی ہوں، نبی کے خاندان کا ہوں، اور 3-4 دن ہو گئے ہم لوگ بھوکے سے ہیں، میری بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، وہ بھوکی ہیں، تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ لاؤ اکھاڑے میں اترتا ہوں، جنید سے کہوں گا کہ جنید تو اپنے آپ کو ہرا دینا، تو اپنے آپ کو ہرا دینا، میں جیت جاؤں گا، مجھے انعام مل جائے گا اور نبی کے گھر والوں کا کھانے کا انتظام ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے تو رسوا ہوگا لیکن اللہ تجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ لہذا میری یہ درخواست ہے، میں تیرے لائق بالکل نہیں ہوں مقابلے کا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تجھ سے درخواست کروں گا۔ اب تیرے سامنے دونوں راستے ہیں، جیتنا ہے تو جیت سکتا ہے، اور اگر آج تو نے اپنے آپ کو گرا دیا اور ہرا دیا تو تھوڑی دیر کے لیے تجھے کیا کہتے ہیں ناکامی سامنے آئے گی اور تجھے رسوا کیا جائے گا، لیکن نبی کے خاندان والوں کی لاج بچ جائے گی۔ اب یہ حیران ہے کہ کیا کروں، اگر جیتتا ہوں عزت مل جائے گی لیکن نبی کے گھر والوں کو کھانا نصیب نہیں ہوگا، اور اگر میں نے اپنے آپ کو گرا دیا اور ہرا دیا تو مجھے آج دھکے مار کے نکال دیا جائے گا، بادشاہ بھی ناراض ہوگا کہ جنید تو ایک بوڑھے سے ہار گیا، مجھے نکال دیا جائے گا۔ آخر میں کشمکش میں ہوں، کیا کروں۔ آخر میں ایمانی غیرت جوش میں آئی اور دل میں فیصلہ کر لیا، جنید
جنید تو کچھ نہیں ہے آقا کے سامنے، جنید تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں جنید تیری کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آج اپنے آپ کو گرا دے لیکن اللہ تجھے نہیں گرائے گا، آج وقتی طور پر تجھے دھتکارا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا لیکن اللہ تجھے ذلیل نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو ہرا دوں گا۔ اب مقابلہ ہوا اور یہ گر گئے، بڑے میاں اوپر چڑھ گئے، لوگ حیران ہیں، بولے نہیں یہ کیا کہتے ہیں گڑبڑ ہو گئی، دوبارہ مقابلہ ہوگا، دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا کہ جنید نے اپنے آپ کو گرا دیا، بڑے میاں جیت گئے، بادشاہ ناراض ہوا اور جنید کو کہا کہ آج سے تم نکل جاؤ، تم شاہی پہلوان نہیں ہو، تم نے ہماری ناک کٹا دی، ہمارا نام خراب کر دیا، ایک بڑے میاں سے تم ہار گئے، تمہارے اوپر ہم کچھ خرچ نہیں کریں گے، تم شاہی محل سے نکل جاؤ، تمہارا کوئی کرام نہیں، باہر نکال دیا۔ ذلیل ہوئے پورے شہر والوں کے سامنے۔ رات کو سوئے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا جنید تم نے ہمارے گھر والوں کا، ہمارے خاندان والوں کا خیال رکھا، اللہ نے تمہارے لیے ولایت کا فیصلہ کر لیا ہے، میں امام الانبیاء تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تم کو ولایت کے لیے چن لیا ہے۔ آج ولیوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو جنید بغدادی کے واسطے کے بغیر کوئی اللہ کے رسول تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ہر واسطے میں جنید بغدادی آئیں گے۔ جتنے بھی پیر مشائخ اللہ کے ولی ہیں ان کا تذکرہ آپ شروع کریں گے، ان کے استاد ان کے استاد ان کے استاد، تو بیچ میں جنید بغدادی کا نام ضرور آئے گا۔ 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، اللہ والوں کے، ان چاروں راستوں پر جنید بغدادی کا نام ضرور آئے گا۔ ان کے واسطے کے بغیر کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ نے جو لفٹ سے اٹھا لیا، ایک دم فرش سے بالکل عرش پر اٹھا لیا۔ لوگ محنت کر کے، مجاہدے کر کے اور قربانیاں دے کر، عبادتیں کر کر مقام تک پہنچتے ہیں، لیکن جب نبی کی لاج رکھی، حیا اور شرم آئی، حیا اور شرم آئی اور کہا کہ میری عزت کوئی نہیں ہے، نبی کی عزت اصل ہے، تو اللہ نے جو ہے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ ان کا حال تھا میرے بھائیو، عجیب و غریب حال ہوتا تھا جنید بغدادی کا کہ اللہ اللہ کہتے تھے، پورا مجمع جو ہے مچل جایا کرتا تھا، زاروں قطار رونے لگتا تھا، عجیب و غریب ان کا حال تھا۔ بس 2 منٹ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بس ختم کر رہا ہوں۔ ان کے زمانے میں ایک بہت خوبصورت عورت تھی، اس شہر میں بہت چرچا تھا اس کا کہ بڑی حسین و جمیل ہے، اس کا شوہر بھی اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شاندار کپڑے پہن کر اور بناوسی سنگار کیا اس نے، اور سامنے آئی، کہا دیکھو جی میں کیسے لگ رہی ہوں، کہا تو ہے ہی خوبصورت، کہا کہ جو بھی مجھے دیکھے گا میرا دیوانہ ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، شہر میں ایک شخص ہے جنید بغدادی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو تیرا اثر اس پر نہیں چلنے والا۔ بولے دیکھتے ہو، چیلنج، بولے چیلنج۔ اب یہ جو ہے اپنا بناؤ سنگار کر کے پردے کے ساتھ پہنچ گئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے، کہ ایک عورت آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، بولے میں دیکھو ان کو فریفتہ کرتی ہوں، وہ ضرور میرے حسن کے دیوانے ہو جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ پوچھنے کے بہانے پردے میں پہنچ گئی، اس کو مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، تو ایک بہانہ تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی پوچھو کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھتے پوچھتے اپنا نقاب ہٹا دیا، اپنا چہرہ کھول دیا۔ جب حضرت کی نگاہ پڑی فوراً کہا اللہ، زور سے جو اللہ کہا تو وہ عورت بھی کانپنے لگی، اور یعنی روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا، اور فوراً بھاگ کر گھر چلی گئی، اور سارا زیب و زینت کا لباس اتار کر ایک سیدھا سادہ لباس پہن کر اللہ اللہ کرنے لگ گئی، اور ہر وقت نماز پڑھنا اللہ کی یاد میں لگ گئی، سارا نخرہ اس نے چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کا شوہر آیا کہ حضرت میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، آپ نے میری بیوی کو بالکل ولیہ بنا دیا، اب تو میری طرف بھی توجہ نہیں کرتی، کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دی تھی۔ تو اللہ والوں کا حال ایسا ہوتا ہے، حیا اور پاک دامنی کا اثر ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا، غلط نگاہ ان کی نہیں اٹھتی تھی، حیا اور پاک دامنی کے پیکر ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے اب دعا کرتے ہیں اللہ یہ حیا ہمارے اندر عطا فرمائے، ہم موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، غلط جگہ نگاہ نہ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں۔ اس کے بچنے کے راستے ہیں، جسے بیماری کا علاج ہوتا ہے جسمانی، یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلقات رکھیں، اور نماز روزے اور اذکار اور تلاوت اور ذکر کی پابندی کریں گے، خود بخود اندر روشنی آئے گی تو اندھیرا دور ہوگا، گناہ ختم ہوں گے۔ تو
آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، جو کہا گیا کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اے اللہ ہمیں وہ حیا ایمانی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں وہ حیا ایمانی عطا فرما دے، وہ پاک دامنی عطا فرما دے جو سارے گناہوں سے روکنے والی ہو اور نیک عمل کی طرف لے جانے والی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔